روزہ جو ہمیں اسباق سکھلاتا ہے، جو ہمیں سبق دیتا ہے، روزہ جو ہمیں سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے ہمیں روزہ؟ ذرا توجہ کریں۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور وہ صرف روزہ دار کو ہی ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو اسے وہ ہے کہ جب سارا دن وہ اس آزمائش میں گزارتا ہے، بھوک اور پیاس اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ایک خوبصورت اور کمال قسم کی خوشی ہر روزہ دار کو اس وقت نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی یہ ہے جو ابھی آپ صاحب بیان کر رہے تھے، دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ دنیا کے اندر رہ کر ہم اس زندگی میں بطور مسلمان بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہر نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ صرف عطا فرماتا ہے۔ یہ روزہ جس سے ہم مشکل جان کر بھاگ رہے ہیں اور جس سے ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم تھوڑی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے جاپانی سائنسدان، غیر مسلم سائنسدان اس پر سرچ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص سال کے اندر 27 دن تک وہ دن میں اور رات میں 24 گھنٹوں کے اندر 12 گھنٹے کچھ نہ کھائے پیے، اس شخص کے 90% اس کے جسم سے کینسر کے خطرات ختم ہو جاتے ہیں۔ 90% کینسر کے خطرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص سال میں 27 دن تک، جو شخص 12 گھنٹے 24 میں سے کھانے پینے سے اپنے معدے کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو بھرتا نہیں، اس کو خالی رکھتا ہے، یہ غیر مسلم سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو ہارٹ اٹیک کی بیماری جو ہے اس میں 80% تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ معاملہ عام ہے، اس وقت دنیا میں عام معاملات ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک شخص جو ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہا تھا، ابھی ہمارے ساتھ اس کے معاملات چل رہے تھے، چند ہی لمحات کے بعد ہم اس کے بارے میں خبر سنتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا بنی، تو کہتے ہیں جی اس کے اندر جی بیماری تھی، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا، ابھی ظاہر ہونے کے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا، ابھی اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ یہ وہ بیماریاں جو عام چل رہی ہیں، اور ان بیماریوں کا سب سے بہترین علاج روزہ ہے۔ جگر کے کینسر سے بچانے والی یہ بہترین دوا روزہ ہے۔ اس دل کو طاقت دینے والی بہترین دوا روزہ ہے۔ معدے کو طاقتور بنانے والی بہترین دوا روزہ ہے۔ اس جسم کو بہترین طور پر چوکنا کرنے والی بہترین غذا اور بہترین دوا روزہ ہے۔ اور اس کے باوجود سب کچھ پتہ ہونے کے بعد اسلام نے تو جو ہم پر عبادات بھی نازل فرمائی ہیں، وہ بھی ہماری جسمانی طاقت کے لیے اور ذہنی اور روحانی طاقت کے لیے بہترین چیزیں ہیں، اور پھر بھی ہم اتنے فوائد ہونے کے باوجود بھی ان سے بھاگیں اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھیں تو پھر بھی ہم غفلت کا شکار رہیں، تو پھر ہمیں غور تو کرنا ہوگا نا ان چیزوں پر۔